آ گئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا. پھر حسین آ گئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. پھر فاطمہ آئی تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. پھر علی آئے تو ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. کبھی آپ نے یہ کھیل کھیلا اپنے بچوں کے ساتھ؟ اچھا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ماں کی چادر کو بہت کھینچتے ہیں اور اس کو لپیٹ کے بعض بچے سوتے ہیں اور بعض اس کو سونگھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں اور اس کے اندر چھپ جاتے ہیں. جی نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی جیسے وہ چھوٹا سا خیمہ یا کسی بھی طرح کوئی بھی کھیل آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. پھر بچوں کے بیچ میں بیٹھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور علی کے پاس گئے اور وہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ ان کے بیچ میں بیٹھ گئے، اپنی ٹانگ لمبی کی، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی. پھر اسی طرح بچوں کو ساتھ سلانا چاہیے، مثلا اپنے بچے بھی، اور اگر کبھی کوئی اور بچہ خاندان کا گھر آئے، آپ کے ہوتا نا کبھی ہم خالہ کے گھر جائیں گے، دادی کے پاس جائیں گے، فلاں کے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، تو اگر کوئی آئے تو یہ نہیں کہ آپ کسی اور کمرے میں جا کے لٹا دیں ان کو قریب لٹائیں، پاس سلائیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ کے ہاں رات گزاری. کہتے ہیں میں تکیے کے عرض کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا، یعنی اسی تکیے پر وہ ساتھ لیٹے آپ کے. پھر اسی طرح بچوں کو ان کے نک نیم سے بھی پکارنا چاہیے، یا ان کے نام کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے بھی انہیں پیار سے بلایا جا سکتا ہے. زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ آپ کھیلتے تھے، یہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی ستیلی بیٹی تھی. آپ انہیں پکارتے اے زینب اے زینب، یعنی زینب ان کا نام تھا کہ زینب کہتے تھے. بچوں کے رخسار پر نرمی اور پیار سے ہاتھ پھیرنا، چٹکی نہیں کاٹنا، کیونکہ ہم بعض اوقات بچوں کو اتنی چٹکی کاٹتے ہیں کہ وہ بےچارے رو پڑتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے تو پیار کا انداز یہی ہے. اپنے انداز کو بدلیے، یہ مسنون نہیں ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر کو جانے کو نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. سامنے سے کچھ بچے آ گئے، آپ نے ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا، بس ایسے ہلکا سا، یعنی فزیکل ٹچ. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ مانوس ہوں آپ سے. کہتے ہیں کہ میرے رخسار پہ بھی ہاتھ پھیرا، میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے خوشبو ساز کے ڈبے سے ہاتھ نکلا ہو، یعنی اس کو یہ بھی یاد تھا کہ آپ کا ہاتھ کیسا تھا. پھر بچے کو کندھے پہ بٹھانا. عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ابو بکر نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا. ابو بکر بٹھا رہے ہیں اب سب کے بچے ہمارے بچے، اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے، علی کی نہیں. یہ سن کر حضرت علی ہنس رہے تھے، کیونکہ ہم اکثر بچوں پہ تبصرہ کرتے ہیں یہ بچہ فلاں سے ملتا ہے، یہ بچہ باپ پہ ہے، یہ بچہ خالہ پہ، یہ فلاں پہ، یہ فلاں پہ. ضرور تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی ایک کنسرن ہوتا ہے، پیار کی علامت ہوتی کہ آپ توجہ دے رہے ہیں، آپ غور سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ غور سے دیکھ رہے ہیں تو شباہت پتہ چلے گی نا، جب دیکھا ہی نہیں دھیان سے تو کیا پتا کون کس پہ. پھر بچوں کی خواہش پوری کرنا. عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے لیے باہر تشریف لائے، جبکہ آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے. آپ نے آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی، اور نماز میں جب سجدے میں گئے تو خوب لمبا سجدہ کیا. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ آپ کی پشت پہ سوار تھا، آپ سجدے میں تھے. میں یہ دیکھ کر دوبارہ سجدے میں چلا گیا. اتنا لمبا سجدہ تھا کہ میں نے اٹھ کے دیکھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کہ میں تو نہیں بھول گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے نماز میں بہت لمبا سجدہ کیا. ہم سمجھے کوئی حادثہ پیش آیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہوتا نا کہ کوئی نہ سر اٹھائے تو، یا آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے. فرمایا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، البتہ میرا یہ بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس کی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی کرنا اچھا نہ سمجھا. یعنی جب تک وہ بیٹھا رہا میں نے سر نیچے ہی رکھا، حالانکہ آپ نماز میں تھے. ہم کتنی جلدی کرتے، ہٹو پیچھے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو.
یہاں سے اٹھو، وہاں چلے جاؤ، ادھر نہ جاؤ، ادھر سے کھینچ، ادھر ستایا ہوا بچوں. اس سے ان کا اپنا دماغ کام ہی نہیں کرتا. وہ کچھ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز خراب کر رہے ہیں. پہلے تو ایسی چیزیں نہ دیں جس سے ان کو نقصان ہو یا آپ کو بہت بڑا نقصان ہو. اور اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. مثلا بعض بچے فلش میں جا ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نکالتے، گندے فلاں فلاں. انہیں اصل میں پانی چاہیے. گھر میں اور تو آپ نے کہیں پانی رکھا نہیں، تو وہی انہیں نظر آیا جو ان کی ریچ میں ہے، وہ وہی ہاتھ ڈالتے ہیں جا کے، یہ کوئی چیز جا کے پھینک دیتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ مار کے اس کو دروازہ بند کر کے باہر نکال دیں. آپ ایک بالٹی لیں اور اس میں پانی ڈال کے رکھ دیں، اور اس کو کچھ کھلونے اور ایسے کپڑے پہنا دیں کہ خوب کھیل لے. جب کھیل لے تو پانی گرا دے، صاف کر لیں. اس کی اندر جو خواہش ہے وہ پوری ہو چکی ہوگی. اس کی خواہش ہے پانی میں ہاتھ ڈالنا، اور ڈالنے دیں اس کو. نہیں ٹھنڈا ہے تو گرم کر دیں، کیونکہ ہم ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ان کو دینا ہی نہیں چاہتے. پھر بچوں سے متعلقہ چیزوں کا خیال بھی رکھنا کہ ان کا کوئی کھلونا ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی پیٹ ہے، کوئی دلچسپی کی چیز ہے، اس کا پوچھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے دل لگی کرتے. انس کہتے ہیں میرے بھائی ابو عمیر سے کہا، عمیر تمہاری نغیر کا کیا ہوا، چڑیا کا کیا ہوا. اس کو چڑیا کا شوق تھا. ہر بچے کا اپنا ایک خاص انٹرسٹ ہوتا ہے، اس سے اس کے انٹرسٹ کی بات کرنی چاہیے. جب آپ سفر سے واپس آتے تو بچوں سے خاص طور پر ملتے. عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو گھر کے بچے آپ سے ملائے جاتے، بچوں کو لایا جاتا، اچھا آؤ ملو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہے نہ خود ملے گا نہ اس کے پاس کسی کو لایا جائے گا. چھوٹے بچوں کو بھی گود میں دینا چاہیے، سب کو لا کے بٹھانا چاہیے، ملانا چاہیے تاکہ کنیکشن ڈیولپ ہو، اور وہ جو جنریشن گیپ بن گیا وہ ختم ہو. وہ ملنے سے ہی، بیٹھنے سے، بات کرنے سے، پیار کرنے سے، حال چال پوچھنے سے ہی ختم ہوگا. پھر سفر سے آتے ہی آپ بچوں کو پیار کرتے تھے. اور بعض اوقات آپ جیسے انٹر ہو رہے ہیں تو آپ سواری بھی بٹھا لیتے تھے. جب مثلاً جیسے گاڑی گلی میں داخل ہی ہوئی، اب آپ کہیں اچھا چلو گھر میں آ رہا ہوں، نہیں بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ نکلنے لگتے ہیں وہ ساتھ نکل پڑتے ہیں، ہم نے بھی چڑھنا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. تو تھوڑی دیر ان کو بکالے تک پھر آ کے واپس لے آئیں. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان سے الگ ہوں گے تو وہ ایک محبت کی فیلنگ رہے گی. یا یہ کہ جب آپ آئے ہیں تو اب آپ کے میں تھکا ہارا ہے اور تم اب گاڑی میں چڑھ کے بیٹھ گئے ہو کہ ہمیں اب باہر لے کے جاؤ، تو کوئی عرض نہیں، ایک ہلکا سا چکر لگوا کے واپس آ جائے. اس سے بچوں کو ایک اعتماد ہوگا کہ ہمارا باپ یا ماں جو ہے وہ ہماری کیئر کرتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض بچے خود شائع ہوتے ہیں نا، آگے نہیں بڑھتے. کچھ تو ایسا ہوتا ہے نا، خود پیار لے لیتے ہیں. کچھ بچے نہیں ہوتے ایسے. تو جو بچے پیچھے پیچھے رہے تو آپ نے یہ بدتمیز ناخلف بچہ چھوڑو اس کو، نہیں، خود آگے بڑھیں، خود توجہ دیں، خود پیار کریں. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، کاش تم نے اس وقت مجھے اور عباس کے دونوں بیٹوں قثم اور عبید اللہ کو دیکھا ہوتا جبکہ ہم بچے آپس میں کھیل رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سواری پر وہاں سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا اس بچے کو اٹھا کر مجھے پکڑاؤ، اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا. قثم کو پکڑانے کو کہا اور ان کو پیچھے بٹھا لیا. جبکہ عباس رضی اللہ عنہ کی نظروں میں قسم سے زیادہ عبید اللہ محبوب تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اس معاملے میں کوئی آر محسوس نہ ہوئی کہ آپ نے قسم کو اٹھا لیا اور عبید اللہ کو چھوڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ، جعفر کا اس کی اولاد کے لیے کوئی نعم البدل عطا فرما. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ قسم کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا وہ شہید ہو گئے. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خیر کو بہت بہتر طور پر جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو جب پیار کرے تو ساتھ دعا بھی دیا کرے، ہمیشہ دعائیں دیتے رہیں. عمر بن حریث کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے رزق کی دعا کی. حضرت انس کا آپ کو یاد ہے نا کہ ان کے لیے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکت دے. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بے پناہ دی تھی. سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہوئی. ان کی زندگی میں ان کے 100 سے زیادہ پوتے نواسے تھے. پھر اسی طرح رزق بھی ان کے پاس بہت تھا. تو یہ ہے کہ بچوں کی آئندہ بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے کلمات منہ سے نکالتے رہیں. پھر سر پہ ہاتھ پھیر کے دعا دیں.
صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے. چنانچہ آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی. پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا. اس کے بعد میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہو گیا, پیچھے جا کے کھڑا ہوا. میں نے مہر نبوت دیکھی جو 2 شانوں کے درمیان تھی. یہ مہر نبوت حجلہ عروس کی گھنڈی جیسی تھی, وہ جو لٹکتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ جو دلہن کے لیے وہ بناتے ہیں نا بیٹھنے کی جگہ, تو اس کے اندر وہ جو چیزیں لٹکتی ہیں اسی طرح کی, بعض کہتے ہیں کبوتری کے انڈے کی طرح تھی. پھر یہ کہ آپ گود میں بٹھا کر پیار کرتے, دعائیں کرتے. عبادت میں بھی آپ بچوں کو ساتھ رکھتے. امامہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو کندھے پہ بٹھا کے آپ امامت کروا لیا کرتے تھے. رکوع میں آپ ان کو نیچے اتار دیتے, پھر آپ کھڑے ہوتے تو ان کو کھڑا کر لیتے. اسی طرح سجدے میں صرف حسن حسین نہیں, جو آپ کی نواسی امامہ تھی وہ بھی آ کے بیٹھ جاتی تھی آپ کے اوپر. یعنی کہ بچیاں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں, امام کے اوپر بھی بیٹھ سکتی ہیں, اور امام ان کو اٹھا کر نماز بھی پڑھا سکتے ہیں. پھر آپ کی پشت میں بچے سوار ہو جاتے تھے. میری بات کہتا تھا نا, آپ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے ہیں, آپ چلتے ہیں وہ اوپر آپ کے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, سواری بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو آپ زبان نکال کر خوش کرتے تھے. بچے انوکھی حرکتیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کے لیے اپنی زبان باہر نکالتے. جب بچہ زبان کی سرخی دیکھتا تو خوش ہو جاتا. آپ نے محمود بن ربیع کے چہرے کے اوپر پانی پھینکا, یعنی منہ میں پانی بھرا اور پھر کر کے ان کے منہ کے اوپر ڈالا. یعنی بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنا کہ جس سے بچے خوش ہوں, ان کے بچپن کا یا ان کے چائلڈہڈ کا لحاظ رکھنا. پھر بچوں کے ساتھ دوڑ لگانا, جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ بھی آپ نے دوڑ لگائی تھی. بچوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلنا. ہمارے ہاں تو عام طور پہ باپ حضرات جو ہیں وہ اس چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے. حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے ان کے لیے. وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے, آپ انہیں ہنساتے رہے, آخر انہیں پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور انہیں چوم لیا, یعنی ایسے کر کے آگے کر کے. حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی تھی جب ان کی شادی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ ان کو گڑیوں کے لیے کھیلنے کے چھوڑ دیتے, اور جب آپ گھر آتے تو آپ کی سہیلیاں چلی جاتی تو آپ انہیں واپس بلاتے تاکہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلیں. پھر یہ کہ بچوں کی تکلیف میں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کہیں ہاتھ جل جائے یا کچھ ہو جائے تو اس وقت اور نہیں 2 دپڑ اور لگائے کہ تم نے گرم چیز میں ہاتھ ڈالا کیوں تھا. پھر یہ کہ بچوں کا آپ خود منہ دھو دیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ کا منہ دھوؤں جب وہ بچے تھے. تو میں نے کہا میرے تو بچے نہیں ہیں, مجھے بچوں کا منہ دھونا نہیں آتا. تو آپ نے خود ان کا منہ دھو دیا اور کہا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بہت اچھا کرتا, اسے زیور پہناتا, تحفے دیتا. یعنی بچیوں کی خاص جو ایک ہوتا ہے نا زیور کپڑے کا شوق بچپن سے ہی, اس کا بھی آپ نے لحاظ رکھا. اس میں آپ دیکھیے کہ صرف وہ بچے کا نہیں, حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آپس کا ریلیشن ہے نا, کہ اگر کبھی بیوی کہہ دے کہ مجھے یہ نہیں کام کرنا آتا تو شوہر مائنڈ کر جاتے ہیں, تمہیں آتا کیا, تم نے سیکھا کیا. لیکن یہاں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں دھلا سکتی, اور پھر انہوں نے دھونے کی کوشش بھی کی تو ٹھیک سے نہیں دھلا, تو آپ نے خود دھویا. پھر اسی طرح آپ روتے بچوں کو چپ کراتے تھے. بشر کہتے ہیں میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں رو رہا تھا. انہوں نے مجھے کہا چپ کر جاؤ, کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں, عائشہ تمہاری امی بن جائے. پھر اس طرح روٹھے بچوں کو منانا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. حضرت علی ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے, مسجد میں جا کے لیٹ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے اور آپ نے کہا اے ابو تراب, کیونکہ آپ کے جسم پر نیچے زمین پر لیٹنے کی وجہ سے مٹی لگ گئی تھی. آپ نے فرمایا اٹھو اٹھو اے ابو تراب, اے ابو تراب, اے مٹی والے, اے مٹی والے. پھر یہ کہ بچوں کی وفات پر رونا, حضرت ابراہیم جو فوت ہوئے تو آپ کے آنسو بہ رہے تھے, تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بچہ ہی تو فوت ہوا ہے.
عام طور پہ ہمارے یہاں بچوں پہ کوئی نہیں روتا جب فوت ہو جائے، اور خاص طور پہ مرد کا رونا، کتنے بڑے مرد ہو کے اس چھوٹے بچے کے جانے پہ رو رہے، بہادر بنو. یہ بہادری نہیں، آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اے ابراہیم تمہاری جدائی میں ہم غمگین ہیں. اور آخر میں جو لوگ بچوں سے پیار نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے بچوں سے پیار کرنا ہی کرنا ہے. ایک مرتبہ آپ نے حضرت حسن کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس پاس بیٹھے تھے. کہا میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کیا آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ دیہاتی لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو بچوں کو نہیں چومتے. فرمایا پھر میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کو اٹھا لیا. تو یہ مہربان ہونے کی، نرم دل، رحم دل ہونے کی علامت ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں. یہ ویک 1 کی پہلی اسائنمنٹ، پہلا ہوم ورک ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جو میں نے آج کے لیکچر میں بتایا نا کرنے کو، محبت، شفقت، کنسرن، کیئر، توجہ، یہ کرنا ہے ان کے ساتھ. جو اسائنمنٹ آپ کو جاتے ہوئے انشاءاللہ ملے گی، اسائنمنٹ بہت سمپل سی ہے. اپنا نام لکھیے، تاریخ لکھیے. آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ اپنے بچوں پہ نکتہ چینی کرتی ہیں یا کوئی منفی جملہ استعمال کرتی ہیں، نیگیٹو. اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. آپ حیران ہوں گی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنی سوچ سے زیادہ نکتہ چینی کرتی ہیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین طریقے سے منفی کو مثبت جملوں میں تبدیل کر دیتی ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نکتہ چینی جب کرتے ہیں جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. اس ہفتے کا جائزہ لیتے ہوئے ہر دن کے بارے میں لکھیے کہ آپ نے شدید غصے اور مایوسی کی حالت میں اپنے بچے کو کون کون سے منفی جملے اور الفاظ کہے. وہ لفظ لکھنے آپ نے یہاں، مثلا تم بہت بدتمیز ہو، جاؤ دور ہو جاؤ، بے وقوف، وغیرہ وغیرہ. یہ منفی جملے کیا کیا کہے، کتنی بار کہے، یہ لکھنا ہوگا. ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. تو جمعے تک آپ نے یہ ہوم ورک کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ اور بھی آسان ہے. 10 ایسی چیزوں کی فہرست بنائیں جو آپ کو اپنے بچوں میں اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. صرف اپنا نہیں محاسبہ کرنا، بچوں کا بھی جائزہ لینا ہے. اس میں کیا کیا شامل ہے، ان کی اچھی عادات، صلاحیتیں، خوبیاں، مزاج. ہر روز آپ نے بچوں کی آبزرویشن کرنی ہے کہ ان کی کون سی باتیں اچھی ہیں جو آپ کو بھی اچھی لگتی ہیں، وہ لکھنی. مشکل ہے؟ نہیں مشکل نا. بس اب آپ جاتے ہوئے لے جائیے، لے کر آنا ہے کاغذ واپس. ٹھیک ہے. تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں اور آپ کے بچوں میں کیا کیا خوبیاں اور خصوصیات ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن ختم ہوا. اجازت چاہتی ہوں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.